آیا مدینہ اس لیے عطار، جانو دل سے ہے پیارا، مدینہ اس لیے عطار، جانو دل سے ہے پیارا، کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دلبر مدینے میں۔ مدینہ اس لیے عطار، جانو دل سے ہے پیارا، مدینہ اس لیے عطار، جانو دل سے پیارا، کہ رہتے ہیں میرے آقا، آقا کے رہتے ہیں میرے آقا، میرے سرور مدینے، ہاں کے رہتے ہیں میرے آقا، میرے سرور مدینے۔ سچ بتائیں ساری دنیا گھوم لی، ساری دنیا دیکھ لی، مگر مدینہ مدینہ ہے۔ سبحان اللہ، وہ جو مدینے میں سکون ہے، جو مدینے کی فضاؤں میں پاکیزگی ہے، جو مدینہ منورہ میں جا کر دل پر سکینہ اترتا ہے۔ کچھ باتیں ناظرین ایسی ہیں جو الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ وہ شاعر نے کہا نا، مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں، ہوا پاکیزہ پاکیزہ، فضا سنجیدہ سنجیدہ۔ آج بھی وہ گلیاں بتا رہی ہیں، اور سبحان اللہ یہ وہ گلیاں ہیں جہاں فرشتے پہرا دیتے ہیں۔ جی ہاں، احادیث میں آتا ہے کہ مدینے کے راستوں پر فرشتے پہرا دیتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں جو نبی پاک کا روضہ ہے نا، وہ ایسی مبارک جگہ ہے کہ جس کا صرف دیدار کر لے، جس کے قریب کوئی حاضر ہو جائے، آقا فرماتے من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اور پھر سبحان اللہ، مدینہ منورہ میں نبی پاک کا دربار وہ ہے جہاں 70,000 فرشتے صبح حاضری دیتے ہیں، 70,000 شام حاضری دیتے ہیں۔ فرشتے وہ ہیں جو معصوم ہیں، جو گناہ نہیں کرتے، مگر ناظرین ان کو زندگی میں ایک ہی بار موقع ملتا ہے، یعنی کہ اندازاً 12 گھنٹے کی حاضری ملتی ہے، کیونکہ دن میں 2 بار بدلیاں ہوتی ہیں، ڈیوٹی چینج ہوتی ہے۔ ان اے لائف ٹائم، پوری زندگی میں صرف 12 گھنٹے کی حاضری ہے، اور وہ کس کی ہے؟ کم و بیش 12 گھنٹے کی، معصوموں کی، فرشتوں کی۔ اور ہم جیسے گناہ گار جو گناہوں سے لدے ہوئے ہیں، اور جب مدینہ منورہ جائیں تو کوئی لمٹ نہیں، جتنے دن چاہیں ہیں۔ نبی پاک کی بارگاہ سے تو نہیں واپس بھیجا جاتا نا، ہم ہی واپس آ جاتے ہیں۔ وہ لکھتے نا اعلیٰ حضرت، بار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو، وہ تو پالتے ہیں، یہ تو ہم لوٹ کر آ جاتے ہیں۔ اور ذرا سوچیں کہ اس دربار میں ہمیں بلایا جا رہا ہے، پھر کیوں نہ مدینے جانے کو ترسے، کہ جہاں فرشتے پلکیں بچھا رہے ہیں، فرشتے ترس رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، معصوموں کو تو عمر میں صرف ایک بار آسی پڑے رہیں تو صلاح عمر بھر کی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بس مدینے کا شوق عطا فرمائے، یہی دھن سوار ہو جائے کہ بس آقا کا روضہ دیکھنا۔ وہ کہتے ہیں نا، مزہ کیا خوب مزہ کیا خاک آئے دور رہ کر ایسے جینے میں، کہ پروانہ یہاں تڑپے جلے شمع مدینے میں۔ مدینے سے دور رہ کر زندگی اچھی نہیں، ان کے در سے دور رہ کر کیا جیے ہم کیا مرے، آہ ایسی موت ایسی زندگی اچھی نہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو شوق مدینہ عطا فرمائے، اور شوق مدینہ نہیں ہے تو اس کو پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ یقیناً وہ دل ویران ہے جس میں یاد مدینہ نہیں ہے، وہ آنکھ کس کام کی ہے جو مدینہ اور مدینے والے کو دیکھنے کو نہ ترستی ہو۔ اللہ ایسا شوق دے دے، ایسا ذوق دے دے کہ کئی لوگ ملتے ہیں، کوئی لندن کے خواب دیکھتا ہے، کوئی پیرس کے خواب دیکھتا ہے کہ فلاں ملک جانا ہے، فلاں جگہ جانا ہے۔ اللہ ایسا کر دے کہ بس اس آس پہ جیتا ہوں، زندگی کا مقصد ہی یہ بن جائے نا، اس آس پہ جیتا ہوں، کہہ دے یہ کوئی آ کر چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں۔ یہ عشق ہمارے دلوں میں اللہ پیدا کر دے، اور اس کے لیے کوشش کرے، اور اس کے لیے یہ محفل نعت، یہ اجتماع ذکر و نعت، یہ اچھی محفلیں، اللہ رسول کا ذکر، یہ دلوں میں رکت پیدا کرتا ہے۔ محبت مدینہ دراصل یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، کیونکہ مدینہ کیا ہے؟ یہ میرے آقا کا شہر ہے، جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے ان کا شہر ہے۔ کہتے ہیں نا، ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے، کیف سارے کا سارا مدینے میں ہے۔ جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں، جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں،
جگہ لو مدینے کا لیا کرتے ہیں، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی، تعریف کے لائق جب الفاظ نہیں ملتے، تعریف کرے کوئی کس طرح مدینے کی، وہ مدینہ جو کونے کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے، زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے، جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں، جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں، مال و دولت کی، مال و دولت کی دعا نہ خدا کرتے ہیں، ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں، اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، مدفن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ، ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں، ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں، خزران کے دامن کی ہوا مانگی ہے، ہم فقیروں نے مدینے کی دعا مانگی ہے، ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں، ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ ایسے نہیں مرنے کی دعا کرتے۔ ایسا کون ہوتا ہے جو کہے کسی شہر میں جا کے مرنا ہے؟ یہ بھی نبی پاک نے ترغیب دلائی ہے، یہ بھی پیارے آقا نے انکریج کیا ہے۔ نبی پاک کی حدیث ہے جس کا مضمون ہے کہ تم میں سے جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، کیونکہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ خدا کی قسم، آپ نے بھی بہت سارے قبرستان دیکھے ہوں گے، اپنے علاقوں میں، اپنے محلوں میں، اپنے شہر میں قبرستان میں جائیں، ڈر لگتا ہے، خوف آتا ہے، اور خدا کی قسم جنت البقیع کا قبرستان دیکھیں تو مرنے کو جی چاہتا ہے، کیوں نہ مر جائیں، کیونکہ آقا کا روضہ سامنے، کبھی جنت البقیع کو دیکھیں، گنبد خضرا سامنے، اچھا بالکل جنت البقیع جو ہے نا وہ نبی پاک کے عین قدموں کی سیدھ میں ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر جس قبرستان میں 10,000 صحابہ کرام ہوں، اہل بیت اطہار ہوں، حضرت عثمان غنی جس مزار میں ہوں، اللہ اکبر، خاتون جنت ہوں، آپ سوچیں ان کے ساتھ اگر تدفین ہو جائے تو بیڑا پار ہو جائے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آج اس محفل کے صدقے ہم سب کو مدینے کی با ایمان زندگی اور با ایمان موت نصیب فرما۔ نجم کی یا خدا آرزو ہے یہی، عاشق زار کی آبرو ہے یہی، کہ موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو، دید ہوتی رہے، دم نکلتا رہے، آنکھ جب گنبد خضرا کا نظارہ کر لے، دم نکل جائے میرا کاش در یار کے پاس، جبھی تو ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں، ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں۔ یاسین بھائی آئے